اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں اللہ تعالیٰ نے امام گلستان ہند بامبے کی 9ویں مجلس ہے 9th مجلس ہے ہسٹری آف اسلام کے اوپر اسلام کی تاریخ اسلام کی ہسٹری جو نبی آدم سے شروع ہوئی اور ہمارے رسول پہ ختم ہوئی لگ بھگ 20,000 سال اپروکسیمیٹلی 20,000 ایئرس پرانی میں ہسٹری پیش کر رہا مختلف نبیوں کا ذکر 1,24,000 نبیوں کے نام تاریخ میں نہیں ہے کوئی نہیں بتا سکتا وہی بتائے گا کہ جس کے سامنے یہ پیدا ہوئے اس کے علاوہ کوئی نہیں بتائے یا جو ان کا خالق ہے نبی ادریس نے اپنے نجوم کے علم سے ستاروں کے علم سے نبیوں کے نام کو معلوم کیا تھا انہوں نے یہ ایک عجیب تاریخ ہے نبی نوح نے اپنی جو کشتی بنائی تھی آگ بنائی تھی اس میں انہوں نے نبیوں کے نام لکھے تھے اس کے بعد پھر کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ جو 1,24,000 انبیاء کے نام ہماری کتابوں میں نہیں ہیں لگ بھگ 118 نام ہیں قرآن نے بھی 60 یا 70 نام لیے یا اس سے بھی کم لیے اس کے علاوہ نام نبیوں کے نام تاریخ میں نہیں ہیں بٹ وی ہیو ٹو بلیو کہ 1,24,000 نبی آئے جس میں آخری نبی ہمارا رسول ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس 1,24,000 نبیوں کا بلیو رکھنا ہے یقین رکھنا ہے آج اس سلسلے کی 9ویں مجلس ہے اور کل کی آخری مجلس لاسٹ مجلس اینڈ یو نو کل کی مجلس میں انشاءاللہ مہندی بھی اٹھائی جائے گی ماتم بھی ہوگا اور کل کی امپورٹنٹ لاسٹ مجلس ہوگی کل بات جناب ابراہیم تک میں نے بالکل ایک سکیچ کھینچا جناب ابراہیم کے حالات تو پیش ہی نہیں کرے پورے اس کے بعد نبی ابراہیم کے 2 بیٹے جناب اسماعیل ان کا بھی ذکر نہیں ہوا جناب اسحاق نبی فلسطین شام کے ایریے میں تھے اور جناب اسماعیل جو ہے مکے میں سعودی عربیہ کے ایریے میں تھے اور اسی زمانے میں جب نبی لوط بھی تھے نبی لوط بھی اسی زمانے کے تو 3 نبی اس وقت تھے موجود جناب ابراہیم کے زمانے میں اس کے بعد جناب اسحاق کی نسل جو چلی آج جناب اسحاق کی نسل کے جو حالات ہیں میں وہ پیش کروں گا اور کل بھی نبی اسحاق کی نسل جو جنریشن چلی جناب اسحاق کی نسل میں جناب اسحاق ابراہیم کے بیٹے ان کے بیٹے جناب داؤد نہیں ان کے بیٹے جناب یعقوب اور یعقوب کے 11 بیٹے تھے کہ جس میں نبی یوسف بہت ہی سامنے آئے اور یعقوب کے بیٹے یوسف اور یوسف سے بھی چلتے ہوئے نبی داؤد آئے نبی سلیمان آئے پھر نبی موسیٰ آئے پھر اس کے بعد زکریا آئے یحییٰ آئے پھر نبی عیسیٰ آئے میں بڑے بڑے نبیوں کے نام لے رہا یہ لوگ نبی سلیمان آئے یہ سب چلتے ہوئے آئے نبی سلیمان نبی داؤد کے بیٹے تھے تو یہ سلسلہ جناب عیسیٰ کے پاس آ کے اسحاق کی نسل ختم ہو گئی اور آج دنیا میں اسحاق کی نسل نہیں ہے بلکہ جناب اسماعیل کی نسل ہے وہ صرف اس لیے باقی ہے کہ اس نسل میں محمد اور آل محمد تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس جنریشن کو پروٹیکٹ کیا اور قیامت تک کے لیے اب یہ جو سادات حضرات ہیں جتنے سید ہیں یہی وہ اسماعیل کی نسل سے ہے جو اولاد رسول کہلاتی اولاد رسول میں 11 اماموں کی جو اولاد ہے وہی یہ سادات ہیں جس میں رضوی ہے زیدی ہے عابدی ہے موسوی ہے جعفری ہے جوادی ہے عسکری ہے اور بخاری ہے نحوی ہے تحوی ہے
یہ پورے جو ہے یہ سادات ہیں جو جناب اسماعیل کی نسل سے آئے، اور اسماعیل کی نسل سے چلتے ہوئے یہ قیامت تک یہ نسل باقی رہے گی، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ انا آتیناک الکوثر، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور نسل کس کی تباہ ہوئی؟ وہ دشمنان اہل بیت کی نسل ابتر ہوئی، رسول کی نسل باقی ہے۔ تو بات اسحاق کی نسل تک چلی، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف۔ جناب یعقوب کے حالات بھی میں نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، یہ سب نبیوں کے حالات چھوڑا، آئندہ سال انشاءاللہ پھر نبی آدم سے شروع کروں گا، جو حالات کو چھوڑا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ واقعات تھے، اور پھر یہ نبیوں کا جن نبیوں کا ذکر نہیں ہوا میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو نبی یعقوب کے بیٹے 11 بیٹے جس میں ایک یوسف ہے، آج نبی یوسف کا ذکر ہے۔ جناب یوسف کے لیے بھی ایٹ لیسٹ 2 مجلسیں چاہیے، وہ بھی 1.5 گھنٹے کی۔ نبی یوسف کے لیے بھی ایٹ لیسٹ 3 آورس چاہیے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، 3 گھنٹے چاہیے جناب یوسف کی، اتنے حالات اور اتنے انٹرسٹنگ حالات ہیں، اور مطلب ریئلی یو ول انجوائے جناب یوسف کے حالات، اتنے مزے مطلب انٹرسٹنگ حالات، دلچسپ حالات ہیں۔ نبی یوسف ایوری بڈی نوز کہ قرآن میں بھی سورہ یوسف موجود ہے۔ اللہ خود کہہ رہا سورہ یوسف میں کہ ہم ایک بہت اچھی سٹوری سنا رہے، انٹرسٹنگ سٹوری جناب یوسف کی۔ الف لام را سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ جناب یوسف کے بارے میں یہ ہے کہ اتنے حسین تھے، اتنے حسین، اتنے بیوٹیفل، اتنے ہینڈسم تھے، اتنے ہینڈسم تھے کہ اللہ نے حسن ان کو جو دیا تھا، بیوٹی جو دی تھی، ایکسٹرا آرڈینری بیوٹی۔ مثال کے طور پہ جناب یوسف ایسا چلتے، کوئی ان کو دیکھتا تو ٹھہر جاتا، مطلب حالت یہ تھی، اٹریکشن اتنا تھا، نور اتنا تھا چہرے پہ، اتنا نور تھا۔ پلیز غور سے سنا ایک جملہ، اتنا اٹریکشن تھا ٹورڈز نبی یوسف کہ کھڑے کھڑے دیکھتے، کہیں پورا منچ ایسا کھڑا ہو جاتا، نگاہ نہیں ہٹتی تھی یوسف کے اوپر سے، اتنے ہینڈسم۔ کیوں؟ اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا، بیوٹی کو جب خلق کیا اللہ نے، تو اس کو ڈیوائیڈ کیا 10 پارٹس میں، 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ نبی جو پورے ہم انسان ہیں دنیا میں، ہم انسانوں کو اللہ نے ایک حصہ دیا، خالی 10 حصے ڈیوائیڈ کیے، اس میں ایک پارٹ ہم کو دیا، ہم کو ایک پارٹ دیا۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا کہ ہم جب کسی کو دیکھتے تو نگاہیں نہیں ٹھہرتی، دل بولتا اس کو دیکھتے رہو، لیکن لڑکا لڑکے کو دیکھے، لڑکی لڑکی کو دیکھے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ لڑکی خوبصورت ہے تو آپ دیکھتے کھڑے ہو جائیں، نو، وہ گناہ ہے۔ لڑکا لڑکے کو دیکھے، لڑکی لڑکی کو دیکھے، آپ جتنا چاہے دیکھو۔ یہ بہت بڑا میسج تھا دونوں کے لیے، کس کو دیکھنا کس کو نہیں دیکھنا۔ آپ بولیں گے مولانا نے اجازت دیا، ہم ناٹ گیون پرمیشن، اوکے، جسٹ بوائز بوائز کو دیکھیں، مرد مرد کو دیکھیں، عورت عورت کو دیکھیں، اب باہر نہیں کھڑے رہنا، تو میں بازار میں جا کے کھڑے رہنا۔ ایک حصہ صرف ہمارے پاس ہے، جب اللہ نے نور کو حضور کو خلق کیا، ایک حصہ ہم کو دیا۔ نبی یوسف کو 9 حصے دیے تھے اللہ نے، 9 پارٹس بیوٹی کے، امیجن کریں۔ ایک حصے میں ہم بعض وقت نگاہ نہیں ٹھہرتی، تو کسی کے پاس 9 حصے ہے تو کیا حال ہوگا؟ یوسف کا حال یہ تھا کہ ٹھہر جائے تو لوگ پاگل ہو جائیں، بے ہوش ہو جاتے، لٹرلی انکانشیس، حسن کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے۔ بعض باتیں میں ممبر سے نہیں بول سک رہا، بلیو می، بعد میں پوچھو تو میں بتا دوں گا کہ کیا حال ہوتا تھا یوسف کو دیکھ۔ 9 حصے یوسف کے پاس ہے، ایک حصہ ہمارے پاس ہے۔ 9 حصے پہ لوگ نہیں ٹھہرتے تھے، اللہ نے 14 معصومین کو 10 کے 10 دیے، اسی لیے کہا کہ یہ وجہ اللہ ہے، یہ اللہ کا چہرہ ہے۔ 14 کو 10 کے 10 دیے، اب ان سے زیادہ حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ اب آپ امیجن کریں 10 حصے حسن کے اگر کسی کے پاس ہو تو وہ کتنا حسین ہوگا۔ اگر وہ کسی کو بولے کہ حاذا خمر بنی ہاشم، میں کیا بول، صلوات پڑھے محمد والے، حاذا خمر بنی ہاشم، وہ کتنا حسین ہوگا۔ مولا عباس کتنے حسین تھے کہ مولا علی سند دے رہے، حاذا خمر بنی ہاشم،
یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. علی اگر کسی کو چاند کہہ دے, کاش ہم کو بھی کہتے. آپ جس کو چاہے چاند بول لو محبت میں, چاند وہ نہیں ہوتا, بولنے سے نہیں ہوتا چاند. دوبارہ رفیع بھائی ہنس رہے, یہ بولتے ہوں گے چاند کسی کو. تو 10 کے 10 معصومین کے پاس تھے. نبی یوسف, میں بہت شارٹ کر کے پہلا سکیچ کروں گا, ٹائم نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, یقین کرو آپ, جب حالات بڑھیں گے تو آپ خود سنیں گے. یہ نبی یعقوب کے بیٹے, ہی واز ینگسٹ سن, سب سے چھوٹے بیٹے. نبی یعقوب بہت چاہتے تھے, ہی یوزڈ ٹو ریئلی لو ہم. اتنے حسین تھے, اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت. ان کا خواب ہے لیکن میں خواب بیان نہیں کر رہا, وہ پورے واقعات کو چھوڑتا. اتنا عزیز رکھتے تھے یعقوب, باپ اتنا چاہتے تھے کہ ہر وقت یوسف کو دیکھتے رہتے تھے. 10-11 سال کا سن, 10-11 years old boy, so handsome, so pretty, so beautiful کہ نگاہ نہیں ٹھہرا. اب یہ جو بھائی تھے ان کے دل میں حسد پیدا ہوئی, جیلسی. ریئل بردرس, کہ یہ اتنا حسین کیوں ہے, سب اس کو چاہتے, ہم کو کیوں نہیں چاہتے. یوسف کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا, اللہ نے حسین بنا کے بھیجا. میں یہی بول رہا آپ کو, کوئی مومن اگر آگے بڑھ رہا, کوئی مومن خوبصورت ہے, کسی کا بڑا گھر ہے, تو تم کیوں حسد کر رہے ہو اس سے؟ تم سے لے کے تو اللہ نے اس کو نہیں دیا. نہیں, حسد بیماری ہے, لڑکیوں میں بھی ہے, عورتوں میں بھی ہے, مردوں میں بھی ہے. حسد ہر وجہ کا ہے. ایجوکیشن کا, کوئی اچھا پڑھ لے, کیوں اتنا اچھا پڑھا وہ, ارے بابا تم بھی پڑھو. یہ حسد, یہ ٹاپک پوری حسد پہ چلے گی, اس لیے میں خاموش بیٹھا, نہیں بول رہا زیادہ. تو بھائیوں میں جلسی پیدا ہوئی. ان لوگوں نے میٹنگ کر کے کہا کہ ہم ایسا کرتے, اپنے اس بھائی کو لے کے جاتے, لے کے جا کے مار دیں گے. تو پھر کیا ہوگا, اللہ جو ہے, یہ ہمارا باپ یعقوب ہم کو چاہے گا. دیکھیں ذہن کیسا پاگل, وہی بات جو قابیل کو شیطان نے کی تھی, وہی ان کے دلوں میں ڈالی. ایک دن یہ پلان کر کے آئے اور آ کے اپنے باپ سے کہا, یعقوب سے, کہ بابا ہم پکنک پہ جانا چاہتے ہیں, آؤٹنگ کو جانا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو گو فار آؤٹنگ فار 2 days اینڈ وی وانٹ یوسف ٹو کم ود اس. یعقوب نبی کہا, نہیں بیٹا نہیں, میں یوسف کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں نہیں چھوڑوں گا. فورس ہوا. آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں, یہ ہمارا بھائی ہے, وی ریئلی ٹیک کیئر, ڈونٹ وری, میں اچھا ٹیک کیئر کریں گے, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. کافی پرومسز ہوئے. یعقوب نے کہا جاؤ. جاتے وقت یعقوب نے یوسف نہا کے باہر آئے, شاور لے کے باہر آئے. اب یہ نہیں پوچھنا مجلس کے بعد اس زمانے میں شاور تھا یا نہیں تھا, میں سمجھانے کے لیے بولا. شاور لے کے باہر آئے, یوسف کو اچھا سجایا, بیٹے کو پیار کیا, بار بار بلا لیتے رہے کہ یار میرا بچہ کتنا خوبصورت دکھ رہا. یوسف ان بھائیوں کے ساتھ چلے, چلتے وہ شارٹ کر رہا ہے اس کو. چلتے چلتے ان بھائیوں نے ایک دوسرے میں جو بات چیت پہلے سے پلان کیا, پلان کر کے کہا یوسف کو ہم مار دیں گے. جب یہ کہا کہ ہم مار دیں گے تو جناب یوسف کے جو سگے بھائی تھے بنیامین, انہوں نے کہا نہیں مارو مت بلکہ کنویں میں ڈال دو. تو کہا چلو یہ ٹھیک ہے, کنویں میں ڈال دو. کیا کیا ان لوگوں نے, اچھا یوسف کو معلوم ہی نہیں کیا ہے پلاننگ بھائیوں کی. سگے بھائی, یو کیناٹ ٹرسٹ. آج بھی اگر بھائی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تو یہ پرانی تاریخ ہے. مولا علی نے, اب مولا علی کی وصیت پڑھے جو 20 رمضان کو امام حسن کو دی, ول آف امام علی. امام علی نے اپنے دوسرے بیٹوں سے کہا تھا کہ سنو, تم لوگ حسن اور حسین کے لیے برادران یوسف نہیں ہونا. کتنا مولا نے تعلیم دی کہ کبھی حسد نہیں کرنا. جلسی ایک بیماری ہے, کینسر ہے. کبھی کسی سے جلسی مت کرو. اگر کسی کو دیکھو اچھے, اس میں سے شکر ادا کرو اور بولو اللہ اس کو اور دے, اللہ تم کو بھی دے گا. جلسی مت کرو, جلسی ڈیزیز ہے. سب نے کہا اچھا ٹھیک ہے مارو مت, کنویں میں ڈال دو, ویل میں ڈال دو. اب کنواں کا ملے, چلتے چلتے مطلب جناب یعقوب سے 50 کلومیٹر دور یہ لوگ گئے تھے. دیکھا وہاں پہ ایک کنواں ہے. اچھا ان کو نہیں معلوم کہ یہ کنواں میں اندر ہے کیا پانی ہے یا ڈرائی ہے. یہ کنواں کب کا تھا پتا, ساما بن نوح نے بنایا تھا. ساما بن نوح جناب نوح کا بیٹا جس سے نسل چلی جو نبی بنے تھے, ساما بن نوح.
ساما بن، یہ 10,000 سال پرانا کنواں تھا، اور اپروکسیمیٹلی بول رہا میں، کریکٹ ڈیٹ تو کس کو بھی نہیں ہوا، 10,000 اولڈ ویل تھی، ان کے زمانے کا کنواں تھا. یہ کنواں کیسا تھا؟ نیچے کافی ڈیپ تھا، آلموسٹ 70 میٹرز نیچے ڈیپ تھا، 70 میٹرز نیچے ڈیپ تھا، اور اوپر سے اس کا منہ بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، اور اس پہ ایک لڈ تک بہت بڑا پتھر تھا رکھا ہوا، اور یہ ڈرائی کنواں تھا. لیکن بھائیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ڈرائی کنواں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ یوسف کے، اب دیکھو دوستو، سگے بھائی، کیا حسد، کیا جلسی، کیا بیماری ہے. یوسف کے کپڑے اتارے، they have removed the clothes. یوسف چیخنے لگے، 10 سال 11 سال کا بھائی، چھوٹا بھائی، کپڑے اتارے، پورے کپڑے اتار دیے. اس کے بعد رسی، ہاتھوں میں رسی باندھی. سگا بھائی، جلسی کیا ہے دیکھو، پیروں میں رسی باندھی، اور بار بار ایک جملہ بولتے تھے کہ تم کو بڑا اپنے حسن پہ وہ ہے نا، تم نے چاند خواب میں دیکھا نا، سورج اور چاند تمہارے سامنے سجدہ کر رہے، اب دیکھو کیا کرنے والے. وہ بار بار بیک کر رہا کہ میرے بھائیوں مجھے مت کرو ایسا، مجھے مت کرو، بار بار بیک کر رہا. سگا ریئل ینگ بردر، مطلب ینگسٹ بردر، بیک کر رہا. ان لوگوں نے پہلے ایک مارا تماچا، رسی باندھی، پیر باندھے، کپڑے اتارے، اس کے بعد گلے میں، پیروں میں رسی باندھی، بڑی موٹا رسا لیے. رسا لے کے یوسف کو ایسا الٹا کیا کنویں کے اندر، پتھر کو ہٹایا، کنویں میں الٹا کیا، الٹا کر کے رسی کے تحت چھوڑنے لگے. جیسی یوسف اندر گئے اس ویل کے، اوپر سے رسی کاٹ دی. یو کین امیجن جب پریشر کے ساتھ نیچے آئیں گے تو کیا حشر ہوگا. یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے اندر پانی ہے، یہ ختم ہو جائے گا. جیسے یوسف نیچے نکلے، اللہ نے کہا جبرائیل فوراً نیچے جاؤ اور ہمارے اس بندے کو احتیاط کے ساتھ بٹھا دو. جبرائیل تیزی کے ساتھ نیچے آئے، آ کے یوسف ابھی نیچے آ رہے کنویں میں، جبرائیل نے آ کے اپنے پروں پہ یوسف کو لے لیا، لے کے سیدھا وہاں ایک پتھر تھا، سٹون تھا، اس سٹون پہ لے جا کے بٹھا دیا. بٹھایا، جیسے ہی بیٹھے جبرائیل نے پوچھا یوسف کیا حال ہے؟ تو کہا میرا حال میرا اللہ جانتا ہے. دوستوں میں ایک بات یہاں روکوں، پلیز غور سے سننا، میں ایک بات یہاں روک کے پوچھوں آپ سے. جبرائیل نے کہا کہ کیا حال ہے، ہاؤ آر یو؟ کہا میرا اللہ جانتا ہے میرا حال کیا ہے. جبرائیل پہلی دفعہ یوسف سے مل رہے تھے، اینڈ یوسف واز جسٹ 11 or 12 years old boy. نبی ہے، 11-12 سال کا نبی، پہلی دفعہ جبرائیل سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد جبرائیل پوچھتا ہے کہ یوسف کیا حال ہے؟ تو کہتا ہے میرا اللہ جانتا. یوسف کانپ رہے نہیں تھے، شیورنگ نہیں آ رہی تھی، چہرے پہ پسینہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ کانفیڈنٹلی فرسٹ ٹائم جب اندھیرے میں جبرائیل سے ملاقات ہوئی تو بڑی کانفیڈنٹلی بات کی. اب مجھے حیرت اس بات کی ہے مسلمانوں کے اوپر کہ کم درجے کا نبی پہلی مرتبہ جبرائیل سے ملے، وہ تو نہ گھبرائے. کیا سنا تم نے؟ جب رسول سے جبرائیل پہلی دفعہ ملا، مسلمانوں کی کتاب میں ہے کہ رسول کانپ رہا تھا، پسینہ آ گیا تھا. جو سردار یوسف ہے وہ گھبرا رہا تھا، یوسف نہیں گھبرا رہا تھا. یہ ظلم ہے. یوسف بیٹھ گئے پتھر پہ، جیسے بیٹھے اندر سے اس ڈرائی کنویں کے اندر سانپ، بچھو اور جتنے زہریلے جانور تھے وہ لوگ اپنے نیچے سے، اپنے بل میں سے باہر نکلے. جیسے باہر نکلے، کیوں نکلے؟ ہماری غذا آئی ہے. جیسے ہی نکلے یوسف نے کہا اے خبردار، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ. جبرائیل نے کہا اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، یہ نبی ہے. اب وہ لوگ ایسا بیٹھ کے دیکھ رہے تھے یوسف کو کہ کیا یار آیا ہے، کھا نہیں سکتے. ایسا بیٹھ کے سب اپنے اپنے گھروں میں. جانور ہے، عقل نہیں ہے، بٹ ہی نوز کہ نبی کیا ہے، عام انسان کیا ہے. کیا بول رہا ہوں کیا بول رہا ہوں. اپنی جگہ پہ رکے رہے. ادھر یوسف نیچے ہے، جنت سے کرتا لا کے، کپڑا لباس لا کے یوسف کو پہنا دیا گیا. جنت سے کھانے آئے، یوسف بیٹھ کے آرام سے کھانا کھا رہے کنویں کے اندر.
اوپر بھائیوں نے لڈ لگا دی، وہ پتھر لگا دیا، لگا کر چلے گئے۔ ایک آدمی کو وہاں چھوڑا کہ تم چیک کرتے رہو کہ یوسف کہیں باہر تو نہیں نکلے۔ جا کے باپ کو کہا کہ بابا ایک بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، اور کرتا چھوٹ لے کے جائے، کپڑے پہ لے جا کے کہا کہ دیکھو بھیڑیے نے، بہت اس میں واقعات ہے، میں سب واقعات کو چھوڑ رہا۔ ایک کاروان ادھر سے جا رہا تھا، قافلے نے کو پانی کی ضرورت تھی۔ اس زمانے میں نے کل جیسے کہا کہ پانی واز ویری امپورٹنٹ۔ جاتے جاتے قافلے والوں نے دیکھا، سردار نے دیکھا کہ یہاں تو کنواں ہے، ویل ہے، بڑا ویری گڈ۔ وہیں پہ لوگوں نے اسٹے کیا۔ اسٹے کر کے سردار نے کہا کہ میں جا کے پانی لے لیتا ہوں، پہلے مشق کو بھروں گا۔ یہ گیا، 2 دن کے بعد کا واقعہ ہے، 2 یا 3 دن۔ اس نے ڈول سمجھتے ہو نا، ڈول میں بکٹ میں رسا باندھ کے اوپر سے پتھر کو ہٹایا اور بکٹ کو، بڑی بکٹ کو اندر نیچے چھوڑا۔ جیسے ہی نیچے چھوڑا پھر جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل آ کے کہا یوسف بی ریڈی۔ جیسی بکٹ نیچے آئی، جبرائیل نے یوسف کو اٹھا کے بکٹ میں بٹھا دیا۔ جیسی بکٹ میں بیٹھے، اوپر وہ قافلے کا جو سردار تھا وہ یہ سمجھا کہ پانی آ گیا بکٹ میں، اس لیے کہ ہیوی ہو گئی۔ اب اس نے کھینچنا شروع کیا۔ جب کھینچا، جب اوپر آئے کہ دیکھا ایک حسین اور خوبصورت بچہ ہے، وہ پاگل ہو گیا، وہ چیخنے لگا کہ مجھے کتنا حسین بچہ ملا، کتنا حسین بچہ مل گیا۔ وہ پانی وانی بھول گیا، یوسف کو لے لیتا ہے۔ اتنے میں وہ جو آدمی بیٹھ کے اسپائی کر رہا تھا وہ سیدھا جا کے برادر نے یوسف کو بولا، یوسف باہر آ گئے۔ اب وہ لوگ گھبرائے۔ جن لوگوں نے کیا کیا، قافلے والوں نے، انہوں نے، یہ ایجپٹ جا رہا تھا یہ قافلہ، ان لوگوں نے کہا کہ یوسف کو بٹھاتے قافلے میں لے کے جائیں گے، لے کے جا کے وہاں پہ بیچ دیں گے۔ اس زمانے میں بیچتے تھے غلاموں کو۔ قافلے میں یوسف بیٹھ رہے تھے، یہ پورے بھائی لوگ بھاگ کے آئے۔ آگے کہا یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے اور ہم سے بھاگ کے آیا ہے۔ تو قافلے والوں نے کہا، قافلے کا جو سردار تھا، سنو اس کی صورت تو غلاموں کی نہیں ہے، تمہاری ہے۔ جو نبی کو غلام بولتا خود غلام بنتا۔ سلوات پڑھے محمد والے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا نہیں یہ ہمارا غلام ہے۔ تو اس نے پوچھا، سردار نے، کیا چاہیے تم کو؟ کہا ہم کو اتنے پیسہ چاہیے۔ اس نے نکال کے دے دیا۔ نبی یوسف نے اینے میں، جب when he was 10 or 11 years old، مرر میں باپ کے گھر میں، جناب ابھی کنویں میں نہیں آئے تھے، باپ کے گھر میں انہوں نے اپنے مرر میں اپنے آپ کو ایسا دیکھا تھا، اینے میں دیکھ کے کہا تھا ہم سو ہینڈسم۔ یوسف نے خود کہا تھا ہم سو ہینڈسم، کتنا حسین ہوں میں، کتنا خوبصورت ہوں، اگر مجھے بازار میں بیچا جائے تو بازار کی کرنسی ختم ہو جائے گی میرے حسن کو دیکھ کے۔ جیسے ہی خیال آیا، رات میں جبرائیل آ گئے، کہا یوسف اللہ کہہ رہا کہ تم اپنے حسن کی تعریف کر رہے اور یہ بول رہے کہ مارکیٹ خالی ہو جائے گی۔ یاد رکھو اگر ہم نہیں چاہے، ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور اللہ، اگر ہم نہیں چاہے تو کوئی کوٹھے سکے میں خریدنے والا نہیں ہوگا، جعلی کرنسی میں۔ وہی ہوا کہ جب سردار، جو قافلے کا سردار تھا، اس نے جعلی کرنسی دی، کوٹا سکہ دیا اور یہ بھائی لے کے چلے گئے۔ اللہ نے وہ خواب کی تعبیر یہاں پہ دی، بس میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ یوسف کو لے کے پورا بازار سے، یہ واقعہ ہے کنان کا۔ کنان ایک جگہ تھی جو فلسطین، سیریا اور ایجپٹ، اس کے بیچ میں ایک جگہ تھی کنان۔ کنان کے تھے جناب یعقوب، ایک چھوٹا سا ویلیج تھا، یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ وہ گروپ جو آ رہا تھا کہیں یمن سے آ رہا تھا، ایجپٹ جا رہا تھا، تو بیچ میں کنان پڑا، تو یوسف کو لے کے چلے۔ یوسف کو لے کے چلے، وہاں سے 8 دن کا یا 10 دن کا سفر تھا ایجپٹ کے، 10 ڈیز کی جرنی تھی ایجپٹ کے لیے۔ ایجپٹ سے پہلے، کیرو سے پہلے قافلہ رکا اور یوسف نے وہاں پہ غسل کیا، نہایا، شاور لیا، تو ان کا حسن کو پورے بازار، پورے لوگوں نے دیکھا کتنا حسین ہے۔ ایجپٹ میں دھوم ہو گئی کہ ایک غلام آ رہا ایجپٹ کے بازار میں بکنے کے لیے، بازار میں بیچنے کے لیے ایک غلام کو لے کے آ رہے۔ ادھر زلیخا نے خواب میں یوسف کو دیکھا تھا اور خواب میں دیکھ کے اس کو محبت ہو گئی۔ دیکھیے خواب کی محبت سچی نہیں ہوتی۔ میں کچھ بول گیا دوستو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ
کسی سے بھی ایسا دین کو دیکھ لیا ان سے ہو گیا، ان کو دیکھ لیا ان کو ہو گیا، اسی سے کرو جو علی والی ہو، جو کنیز زہرا ہو. ان سے محبت نہیں ہوتی. محبت صرف ایک سے ہوتی، 10 سے نہیں ہوتی. آج مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں میاں بیوی کی محبت کے بارے میں بولنے والا تھا تو آج مجمع بڑھ گیا مردانے میں. لیڈیز میں بڑھنا چاہیے نا. مولا آواز رکھے آپ کو. ہوا کیا؟ بازار میں لے کے چلے. اب یہ جو سردار تھا اس نے کہا کہ اب تو اس کو ریٹ نکالنا. بزنس مین تھا بالکل، بامبے والا بزنس مین، کہ کہاں ریٹ زیادہ ملتا. اس نے کہا میں کل بیچوں گا نہیں، کل بازار میں نہیں لاؤں گا. اس نے 8 دن کا اعلان کیا کہ 8 ڈیز کے بعد یہ آکشن ہونے والا یوسف کا. اب روایتوں میں تھے کہ اس کو بھی میں شارٹ کر رہا ہوں. روایتوں میں کہ ایجپٹ کا پورا ایجپٹ کا جتنی کرنسی تھی، اچھا اس زمانے میں کرنسی پیپر کرنسی نہیں تھی، پلاسٹک منی نہیں تھی. اس زمانے میں گولڈ، سلور، پلیٹینم، ڈائمنڈز، پرلز، اس میں ڈیلنگز ہوتی تھی کہ 1 kg گولڈ، ½ kg سلور، 1 kg پلیٹینم، 100 ڈائمنڈز، لائک ایگزامپل 50 پرلز، اس طرح، اور ریئل پرلز. تو اس میں کرنسی ہوتی تھی. تو ایون زلیخا جو تھی وہ وائف تھی وہاں کے پرائم منسٹر کی، عزیز مصر. عزیز مصر ایک ٹائٹل تھا جو پرائم منسٹر تھا مصر کا، ایجپٹ کا، اس کی یہ وائف تھی. اینڈ اس کو بچے نہیں تھے زلیخا کو. تو بہرحال میں ممبر کا تخصص ہے، میں زیادہ نہیں بول سکتا. تو یہ جو ہے زلیخا نے خواب میں دیکھا تھا نبی یوسف کو. اب وہ کریزی، اس کو معلوم ہوا کہ وہی لڑکا بازار میں آ رہا غلام بن گیا. تو اب کتاب میں جو ڈیٹیل ہے نا، ایسا ہے کہ پورے ایجپٹ کے جتنے پیسے والے تھے، رچ پیپل، فلٹی رچ، جس میں عزیز مصر بھی تھا، سارا پیسہ لے کے آ گیا. اس زمانے میں پیسہ میں بار بار بول رہا، گولڈ، سلور، پلیٹینم، ڈائمنڈ، پرلز، ایسے بڑے بڑے غلام بیگز لے کے آئے. ایجپٹ کا بازار سجایا گیا، بازار تیار ہوا. ایک طرف جناب یوسف کو پورا مجمع بیٹھا جو خریدنے والے تھے. یوسف سامنے سے گئے ان کے. یوسف کو دیکھ کے مرد اور عورت ایسا اچھل رہے تھے، مرد اچھل رہے تھے، کیا حسین ہے، کیا حسین. ایوری بڈی وانٹس ٹو بائی نبی یوسف. ان کا حسن، ان کی بیوٹی کو دیکھ کے ہر آدمی چاہ رہا کہ میں یہ غلام کو خریدوں، میں یہ غلام کو خریدوں. جتنے پیسے والے تھے ان میں کمپٹیشن ہونے لگا کہ میں لوں گا، میں لوں گا. پریسٹیج ایشو ہو گیا. پورے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو سردار تھا اس نے یوسف کو ایک راؤنڈ کروایا کہ دیکھو یہ وہ غلام ہے جس کو میں بیچنا چاہتا. مارکیٹ گرم ہو گئی، ایسی گرم مارکیٹ ہوئی کہ کتابوں میں جو ڈیٹیل ہے وہ تو میں بول ہی نہیں سکا. سب سامان، پورے ڈائمنڈ، گولڈ، جتنا اس وقت ایجپٹ میں مال تھا وہ بازار میں آ گیا تھا. گھر میں کسی کے کچھ نہیں تھا، سب لے کر آ گئے تھے. پریسٹیج ایشو ہو گیا تھا کہ اس غلام کو ہم کو خریدنا ہے. کر ڈیسائیڈ ہوا کہ یوسف کو ترازو رکھا گیا، اسکیل رکھی گئی. ایک پلڑے کے اوپر یوسف کو بٹھایا اور کہا یہاں پہ جو سب سے زیادہ ان کا ویٹ کا وزن دے گا، ڈائمنڈ میں، گولڈ میں، پرلز میں، وہ ہر سیٹ آیا. کسی نے 100 کلو سونا، اتنے پرلز، اتنے ڈائمنڈز، اتنا پلیٹینم. لیکن یوسف کا پلہ ہلتا ہی نہیں تھا. فائنلی زلیخا فورس کرنے لگی عزیز مصر کو، اپنے ہسبینڈ کو، کہ آئی وانٹ ٹو بائی دس غلام، آئی بائی ہو کین کرو، یو ہیو ٹو گیٹ ہم، یو ہیو ٹو گیٹ ہم. اب وہ آیا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ سونا رکھو. سونے کے بسکٹس، بڑے بڑے برکس سونے کے رکھے. یوسف 12-13 ایئرس یا 14 ایئرس کے. یوسف اپنے ایک پلڑے پہ بیٹھے ہوئے، ترازو. یوسف کا پلڑا ایسا جھکا ہوا ہے. یہ جو سونا رکھ رہے یہ اونچا ہے. اب گولڈ ویری ہیوی میٹل، بہت ہیوی میٹل ہوتا گولڈ. پلیٹینم ویری ہیوی میٹل. گولڈ کے برکس رکھ رہے، ایسا رکھتے جا رہے. آپ کا پاس جو اسکیل چھوٹی سی ہے ویسی اسکیل نہیں تھی، ہیوج بڑی اسکیل تھی. یوسف کا پلہ ہل رہا ہی نہیں تھا. عزیز مصر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. زلیخا کا فورس کہ مجھے یہ غلام کو خریدنا ہے. عزیز مصر کے پاس جتنی دولت تھی، جتنا گولڈ، پلیٹینم، سلور، جتنے میٹل تھا سب ختم ہو گیا. یوسف اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا. ظاہری طور پہ یوسف کا ویٹ اتنا نہیں ہے، اگر موٹا ہو جائے تو حسن ختم ہو جائے. آپ سوچو اگر اتنے ہیوی ہوتے تو ان کی بیوٹی ختم ہوتی. ہی واز سو ہینڈسم، بالکل فزک بھی ویسی،
ایکسائز باڈی، اینڈ آف دی ہینڈ وہ تھی، خوبصورتی تھی. یوسف ایسا بیٹھے ہوئے، اب میٹل پورا ختم ہو. عزیز مصر کے ماتھے پہ پسینہ کیا، اب کیا کروں میں؟ زلیخا کا فورس کہ ڈو سم تھنگ اینڈ گیٹ، کچھ بھی کرو مجھے ہی چاہیے یہ غلام. جب اتنا آ گیا تو یوسف نے پلٹ کر اپنے جو اس کا سردار تھا اس سے پوچھا کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو مجھے بٹھا کے؟ عزیز مصر بھی کھڑا ہوا ہے، زلیخا بھی کھڑی ہوئی ہے، پورا بازار سب کی نگاہ یوسف کے اوپر. یوسف نے پوچھا کیا کر رہے تم لوگ؟ تو کہا یوسف تمہیں ویٹ کر رہے تمہارا، توڑ رہے ہیں تم کو. پوچھا کس میں توڑ رہے؟ کہا مال میں، پیسے میں. پلٹ کے کہا شرم نہیں آتی، نبوت کو پیسے میں تولتے ہو؟ نبوت کو پیسے میں تولتے ہو؟ تو پوچھا پھر کیا کرے؟ تو کہا پیپر، کاغذ اور قلم لے کر آؤ، پیپر اور پین لے کر آؤ. اب یہ مت پوچھو پیپر پین تھا اس زمانے میں. پیپر پین منگوایا، کاغذ اور قلم ان لوگوں نے لا کے دے دیا، پین بھی دیا اور کاغذ بھی دیا. تکلف سے تو مت سنو یار، جبکہ ان کو معلوم تھا یہ نبی ہے. پہلے یوسف نے یہ کہا تھا کہ نبوت کو پیسے میں تولتے ہو. ایوری بڈی نوز کہ یہ نبی ہے، اور جو لا کے دینے والے تھے وہ کافر تھے. ارے اس زمانے کے کافر بہتر تھے ان کلمہ گوؤں سے. ارے تھینک یو یار. گلستان کا اتنا پریشر تھا کہ اینک ہی بھول گیا، ٹائم کا پریشر. تھینک یو سجاد بھائی. تو نبی کافر ہے، خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے، لیکن دے نو. جیسے یوسف نے کہا کہ پیسے میں تولتے نبوت کو، کاغذ اور قلم لاؤ، سب نے لا کے دیا. کسی نے یہ نہیں پوچھا لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ ارے آج یہ مسلمان کہتے سورہ جمعہ پڑھتے، ہر ہفتے پڑھتے، ایوری ویک پڑھتے، رٹاوا بھی ہے. کیا بول رہا؟ حافظ بھی ہے، رٹاوا بائی ہارڈ ہے سورہ جمعہ. کہتے امی مینس ہمارے رسول کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. یوسف نے لکھا کیا؟ پیپر پین منگوا کر. کچھ نے لکھا، کوئی بڑی آیت نہیں لکھی، وہ سب سے بڑی آیت ہے ایکچولی. کوئی بڑا سورہ نہیں لکھا. 13-14 سال کا یوسف لکھتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پیپر پہ اتنا لکھ کے کہا سنو یہ سارا سونا ہٹاؤ، پلاٹینم ہٹاؤ، گولڈ ہٹاؤ، یہ پیپر رکھ دو یہاں. جیسے ہی پیپر رکھا یوسف کا پلہ چھپ گیا، یہ پلہ اٹھ گیا. اب اندازہ ہوا بسم اللہ کا وزن کیا ہے؟ بسم اللہ کا وزن رحمان و رحیم کا ہوگا. اصل جو وزن ہے انا نقطۃ تحت الباء. اصل جو وزن ہے بسم اللہ کا، اصل جو ویٹ ہے بسم اللہ کا وہ نقطہ ہے. میرا مولا کہتا میں وہ نقطہ میں ہوں. بس یوسف دیکھیں، میں اتنی جلدی، میں خالی یہ واقعہ جو بیچنے کا ہے نا، آکشن میں 1 گھنٹے میں پڑھتا ہوں میں، لیکن آئی ایم ریئلی ہیلپ لیس. گھڑی کی سوئی میرا ساتھ دے رہی نہیں. بس زلیخا کے ہسبینڈ نے، عزیز مصر نے یوسف کو لیا، ماتھے کا پسینہ پوچھا، ہی واز ریلیکس، منہ چہرے پہ اسمائل آ گئی. زلیخا واز ویری ایکسائٹیڈ کہ مجھے یہ غلام مل گیا.
لے کے چلا دربار میں آئے، محل میں آئے، پیلس میں آئے. پیلس میں آنے کے بعد یوسف زلیخا عزیز مصر نے کہا زلیخا یہ غلام تیرا ہے کہ اب مطلب غلاموں سے جو کام لیا جاتا تھا، یہ کام کرو، کھانا پکاؤ، نوکر، مینس ایک معنوں میں سرونٹ ہوتے تھے غلام، تو ہاؤس بوائے جس کو آپ بولیں گے ویسے ہوتا، ہاؤس بوائز دے دیا. وہ اپنے اس میں لگ گیا. اب میں بہت احتیاط سے پڑھا، اس میں واقعات اتنے ہیں. چلتے رہا، کئی دن گزرے، کئی مہینے گزرے. گزرنے کے بعد عزیز مصر باہر گیا ہوا تھا. کہاں گیا ہوا تھا؟ ٹور پہ گیا ہوا تھا. کہا تھا کہ میں اتنے دن کے لیے جاؤں گا. اب زلیخا کافرہ، شیطان نے اس پہ حملہ کیا. اینڈ شی واز ویٹنگ فار دس مومنٹ کہ عزیز مصر جائے. میں بہت احتیاط سے پڑھا، ممبر کا تقدس ہے. اس نے پلان کیا، شی پلان ایوری تھنگ. اینڈ دین شی وین یوسف کے بعد آ کے شی کالڈ یوسف اینڈ شی سیڈ کم ود می. نوکر ہے یوسف، غلام ہے اور مالک ہے. شی سیڈ کم ود می. یوسف سیڈ اوکے. سامنے زلیخا، پیچھے یوسف. چلتے چلتے جیسے آگے بڑھے، زلیخا نے ایک روم میں انٹر ہوئے. روم میں انٹر ہوتے کہ زلیخا ٹرن ہوئی اور اس روم کو لاک کیا. اس زمانے کا لاک، علی گڑھ کا بڑا لاک، سمجھے؟ بڑا لاک، چابی لی، لاک کیا. پھر دونوں سیکنڈ روم میں گئے، پھر اس نے لاک کیا، پھر ایک لاک ڈالا بڑا، چابی اپنے پاس. 1 2 3 4 5 6 7 روم، 7 رومز تک کراس کرتے ہوئے فائنلی شی ریچ ہر بیڈ روم. ہیوج میسو بیڈ روم تھا. کنگ پرائم منسٹر کی وائف تھی، وہ بیڈ روم میں پہنچ گئی. اب بیڈ روم کو بھی لاک کر دیا. لاک کرنے کے بعد اس نے گناہ کرنے کے لیے آفر کیا یوسف کو. یوسف نے کہا کہ میں کبھی نہیں کر سکتا یہ گناہ. یوسف نبی ہے، یوسف نبی ہے. پھر بول رہا یوسف نبی ہے. آج مسلمان بولتے 40 سال کے بعد نبی بنتے. ارے یوسف 13 14 15 سال کے. یوسف کہہ رہے کہ میں گناہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ نبوت ہے، عصمت ہے. اب مسلمان بولتے ہمارا رسول 40 سال کے بعد نبی بنا. کم درجے کا نبی تو 15 سال میں. کیا بول رہا میں؟ یوسف نے کہا نو آئی کی ناٹ ڈو اٹ. شی فورس کر رہی تھی بیڈ پہ. یوسف کھڑے ہوئے باہر، بیڈ کے باہر یوسف ہے. اور میں بہت احتیاط سے پڑھا، ممبر کا تقدس. شی واز فورس کرتے کرتے زلیخا کی نگاہ ادھر ادھر گئی اپنے بیڈ روم میں. گئی تو دیکھا کہ جس کی وہ پرستش کرتی تھی، جس کی پوجا کرتی تھی، وہ اس کا اسٹیچو وہاں رکھا ہوا ہے. اسٹیچو پورا. ایک دم اٹھی بیڈ سے، اٹھ کے جب بیڈ شیٹ کو لے کے کھڑی ہوئی، کھڑی ہو کے اس اسٹیچو کے اوپر کپڑا ڈال دیا، پورا اسٹیچو چھپ گیا. یوسف نے پوچھا واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کیوں کیا تم نے؟ کیا کر رہے تم؟ یہ کیا ہے؟ کہا یوسف یہ میرا خدا ہے. اس کی آنکھیں کھلی گئی. تو یوسف نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس کی آنکھوں پر چادر ڈال دی. بس یوسف نے پلٹ کے کہا تیرا خدا وہ ہے جب چاہے جب چادر ڈال دے. میرا خدا نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ میسج. کوئی گناہ کرنے سے پہلے سوچو کہ تم کو وہ دیکھ رہا ہے 24/7 وہ دیکھتا ہے. امام دیکھ رہا. اگر کوئی گناہ کرنے سے بے حجاب نکلنے سے پہلے سوچو بغیر چادر کے میں جاری. امام دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا. شیو کرنے سے پہلے دیکھو. کوئی میوزک سننے سے پہلے سوچو کہ میں تو یہاں میوزک سن رہی لیکن میرا مولا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا. کسی نامحرم سے ہاتھ ملانے سے پہلے، ہاتھ بڑھانے سے پہلے چیک کرو کہ میں یہ ہاتھ تو بڑھا رہی لیکن اللہ تو دیکھ رہا نا. یہ چیزوں سے بچو. انلیس تم اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ذکر امام کا. یو ہیو ٹو لرن، یو ہیو ٹو چینج، یو ہیو ٹو برنگ ریولیوشن ان بامبے. مکس گیدرنگ سے ہٹو. اینیو گھڑی کو کیا کرو، بس وقت دل ہوتا کہ پلٹا ہی دو پورا.
I'm really helpless. سلام پڑھے, سلوات پڑھے محمد والا. یوسف نے کہا تیرا خدا ہوا جب چاہے جب آنکھوں پہ کپڑا ڈال دے, میں اپنے خدا کو کے سامنے نہیں کروں. And she was forcing, اب سنو, she was forcing to do گناہ. یوسف بیڈ روم بہت بڑا تھا, وہ بیڈ کے پاس ہے. یوسف پلٹے, بیڈ پہ گئی نہیں یوسف, وہیں سے پلٹے اور دروازے کی طرف گئے. جب ڈور کی طرف گئے تو اتنا بڑا لاک ہے سامنے, یوسف دیکھ رہے لاک ہے. لاک, پلیز ایک ایک جملہ غور سے سننا. دروازہ بند ہے, یوسف کو معلوم ہے. لاک ہے, یوسف کو معلوم ہے. چابی میرے پاس نہیں ہے, زلیخا کے پاس چابی ہے, یوسف کو معلوم ہے. تین چیزیں بول رہا, پھر سنو. دروازہ بند ہے, ڈور کلوز ہے, یوسف کو معلوم ہے. لاک ہے, یوسف کو معلوم ہے. چابی زلیخا کے پاس ہے, ہی نوز کہ کیز جو ہے زلیخا کے پاس ہے. لیکن اس کے باوجود یوسف پلٹے دروازے کی طرف. زلیخا نے پیچھے سے پکار کے کہا کہ یوسف تم کہاں جا رہے, چابی میرے پاس ہے, دروازے کو لاک ہے. اینڈ شی واز ریلیکس کہ یوسف نہیں جا سکتے, یوسف کمرے میں ہے. یوسف ایک ایک سٹیپ آگے بڑھ رہے ٹوورڈز ڈور. زلیخا پیچھے سے پکار رہی, ریلیکس ہو کے, ٹوٹل ریلیکس کہ چابی تو میرے پاس ہے نا, وہ جائے گا کیسے, لاک ہے, میں نے لاک ڈالا ہے اور میں نے کنفرم کیا ہے کہ وہ لاک پڑ چکا. یوسف جا رہے, جب گئے, جب تیزی سے دروازے کی طرف گئے, زلیخا بیٹھی ہوئی ہے. جب گئے دروازے کے پاس تو لاک آٹومیٹک لاک کھلا, دروازہ کھلا, یوسف باہر نکلے. زلیخا وہ شوق, پھر آگے بڑھے, پھر آگے بڑھے. یہاں بات کو روک کے بولتا, دوستو یہ بول کے ایکسکیوز نہیں کر سکتے. تم یہ سوچو جو امپاسبل تھا اللہ نے پاسبل کیا. گناہ کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اگر گناہ تم سے بچنا چاہتے گناہ سے تو اللہ ایسے راستے نکالتا. اللہ ایسے راستے نکالتا ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس کہ واٹ کین آئی ڈو. کمپنی کا فورس تھا, فیملی فورس تھا, آئی ہیو ٹو گو. نو, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. ٹرسٹ آن یور اللہ, ٹرسٹ آن یور امام. امپاسبل کو اللہ نے پاسبل کیا. زلیخا وہ شوق, وہ بیڈ سے جمپ کرتی ہے اینڈ بھاگنے لگی پیچھے یوسف. یوسف سامنے بھاگنے لگے. زلیخا پکار کے کہتی ہے یوسف دروازہ بند ہے, چابی میرے پاس ہے. سیکنڈ ڈور پہ گئے, دروازہ لاک کھلا, وہاں سے نکلے. تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سکس, سیونتھ, اینڈ شی واز رننگ. پیچھے سے یوسف کا کرتا بھی پکڑ لیا, چھڑا کے بھاگا. جب سیونتھ ڈور کھلا آٹومیٹک, جیسے یوسف باہر آئے دیکھا زلیخا کا ہسبینڈ اپنے گروپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, عزیز مصر. یوسف کو دیکھا کہ یو آر کمنگ فرام مائی بیڈ روم. زلیخا وہ کافرہ ہے, اس نے فوراً اپنے 360 ڈگری اسٹیٹمنٹ کو بدل دیا. اس نے کہا, زلیخا نے کہا دیکھو, اپنے شوہر سے کہتی ہے ڈر کے کہ دیکھو تم نے جس غلام کو خریدا تھا وہ بیڈ روم تک آ گیا تھا گناہ کی نیت سے. یوسف ہر جگہ اللہ بچاتا. یوسف نے کہا نہیں میں نہیں گیا تھا, یہ مجھے لے کے گئی تھی. اب آپ کو تو معلوم ہے کہ ہسبینڈ ہمیشہ اپنی بیوی پہ بھروسہ کرتا. ہر شوہر, ہر مرد بیوی کی بات سنتا ماشاءاللہ. اب بیوی کو کیا چاہیے کہ وہ بھی شوہر کی بات سنے. اگر تم یہ چاہتے کہ شوہر تمہارے کنٹرول میں رہے تو میں آ گیا اس پوائنٹ کے اوپر. یہ واقعے کو بعد میں کمپلیٹ کرتا ہوں. صبح میں جب اٹھو غور سے سنو, میں آپ کو نہیں بول رہا ان کو بول رہا ہوں. صبح اٹھ کے 5 مرتبہ صلوات پڑھو. وائف, بیوی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پھر اس انگلی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر یہ انگلی بند کرو, یہ انگلی بند کرو, یہ انگلی, 5 انگلی مٹھی بنو. جب صبح میں شوہر اٹھے تو اس کے سر پہ سے ہاتھ پھیر دو. محبت سے مارو نہیں. تو شوہر دن بھر تمہارے کنٹرول میں رہے گا. پھر رات میں یہی کرنا تو 24 آورس تمہارے کنٹرول میں. حق کے معاملے میں رہے گا, غلط معاملے میں. دیکھیے آپ کتنی خاموشی سے سنیں. ڈونٹ وری, کل میں آپ کو آپ کی چیز بتا کے چلا جاؤں گا.
میں آج جان بوجھ کے مرد کی چیز نہیں بتا رہا کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور وائف ان بامبے. یہ میری ٹاپک بننے والی تھی پوری. یہ کام کرو محبت کے ساتھ. سورہ خل کی برکت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تم اس کو استعمال کرتے ہو اس مقصد میں کامیاب ہوتے. زلیخا نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھو غلام ہے. یوسف نے کہا نہیں میں نہیں گیا تھا, یہ لے کے آ گئی تھی اور میں پاک, اور یوسف کہتے میں پاک اور پاکیزہ طریقے سے کلین ہو کے واپس آیا, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. شی سیڈ نو. اب عزیز مصر میں شاک پورے لوگوں کے سامنے کہ یہ کیا ہو گیا کہ میری وائف کے بیڈ روم میں چلا گیا. تو اس وقت عزیز مصر زلیخا پہ ٹرسٹ کیا. یوسف سے پوچھا کہ یوسف تم جو بول رہے کہ تم نہیں گئے تھے, یہ بلائی تھی, تمہارے پاس پروف کیا ہے؟ تم کیا پروف دے سکتے اس کا کہ تم نہیں گئے تھے؟ یہ بلائی تھی. اب یوسف کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. یوسف نے ادھر ادھر دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ انفینٹ جھولے میں لیٹا ہوا ہے. پلٹ کے کہا یہ بچہ میرا وٹنس بنے گا. تو عزیز مصر نے کہا آر یو کریزی, یہ تو بولتا نہیں, یہ تو سنتا نہیں, اس کی تو زبان ہی نہیں ہے. 6 مہینے 7 مہینے کا بچہ یہ تمہارا وٹنس بنے گا. قرآن نے کہا جیسے ہی عزیز مصر نے کہا کہ اگر یہ میرا وٹنس بنے گا تو یہ کیسے بنے گا, اتنا چھوٹا بچہ بولے گا کیسے؟ جیسے ہی عزیز مصر نے کہا بچہ مچھلا اندر جھولے میں مچھل کے کہا بڑی آواز سے کہ اے عزیز مصر تو ثبوت چاہتا ہے؟ اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہگار ہے, پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا گناہگار ہے. اب جو نیچے دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا, سب حیرت میں پڑ گئے کہ ایک معصوم بچے نے ایک ایسی دلیل دی کہ سامنے سے جاتے, یوسف جاتے تو کرتا سامنے سے پڑتا. زلیخا نے بلایا اور یوسف بچ کے واپس آئے, پیچھے سے کرتا. اب وہ جملہ تھا کہ اس کے بعد زلیخا بالکل ختم ہو گئی. میں کیا کروں؟ بات روک کے بول دوں, اللہ پہ بھروسہ کرا تو نام بالکل 6 مہینے کا بچہ بھی گواہی دے گا. سمجھ رہے؟ بس میں کیا کروں, 10 بج رہے. I have to finish. میں کچھ پڑھ ہی نہیں سک رہا. I'm really helpless. کل کی آخری مجلس ہے. نبی موسیٰ سوچا تھا, نبی موسیٰ کی اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ آپ ریئلی انجوائے کرتے تھے کہ کیا ان کے حالات ہیں, کیسا اللہ نے ان کو بچایا. اور فرعون کے ساتھ جو ان کا سانپ کے ساتھ, میں ایکچولی جادو بھی بولنا چاہتا تھا اس عرصے میں, اور نبی موسیٰ کے واقعات میں جادو کے بارے میں بولنا چاہیے, اس لیے کہ اس زمانے میں جادو اپنی پیک پہ تھا. ابھی یوسف تو ختم ہی نہیں ہوئی, پھر ابھی کچھ دنوں کے بعد جناب یوسف اور زلیخا کی شادی ہوتی ہے, ان کی ہیپی میرڈ لائف ہوتی ہے, ان کی اولاد ہوتی, اور اتنی محبت تھی دونوں میں, یوسف اور زلیخا میں, اور زلیخا کی ضعیفی جوانی میں کیسے بدلی وہ واقعہ بھی میں چھوڑ دیا. میں کیا کروں, ہم ریئلی ہیلپلیس. اگر کل موقع ملا تو شاید کچھ بولوں یا نبی موسیٰ پہ ڈائریکٹ آ جاؤں, اس لیے کہ میرا ٹائم ہو گیا 10 بج رہے. آئی ڈونٹ نو اف وی کین اسٹارٹ بائی 8:30 ٹمارو. کل کی آخری مجلس ہے اور نیاز بھی ہے اور مہندی بھی ہے کل انشاءاللہ, اور کل پھر میں نیو یارک بھی جا رہا ہوں. کل میری آخری مجلس بامبے کی, پھر انشاءاللہ I'm flying to New York انشاءاللہ Thursday. تو I don't know کیا کروں میں. Let's see, let's talk. اگر if we start by 8:30 so at least I'll have 1.5 hour, 1.5 گھنٹہ رہیں گا تو at least I can cover. اگر آپ لوگ سب 8:30 بجے کل آ سکتے, ایک سلوات پڑھے اگر آ سکتے ہیں. ایک اور سلوات پڑھے بابا جو کل 8:30 انشاءاللہ گلستان کی مجلس ہوگی. ہمارا ٹائم 10 بجے ختم کرنے کا. We'll start by 8:30. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا, عورت مرد لڑکی لڑکا سب سے, leave everything. Tomorrow is my last day in Bombay. Day after tomorrow I'm leaving for New York inshallah.
بس دوستو کل کی مجلس میں پلیز 8:30 بجے آ جاؤ. جتنے آپ کی کمٹمنٹس ہیں سب کو چھوڑو. کل کی مجلس اور پرسے کی بھی مجلس ہے, مہندی بھی اٹھے گی, شہادت کی مجلس ہے, مصائب بھی زیادہ ہوں گے کل انشاءاللہ. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا سب سے کہ ویل اسٹارٹ بائی 8:30 ٹمارو انشاءاللہ. ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں. جو نہیں آئے گا یو ول مس. یہ مت بولو کل 9 بجے تک ٹی وی بھی نہیں چلے گا, کوئی چینل بھی ہے گا. میں منع کر دوں گا زینبیہ والوں کہ لائف ریلے ہی مت کرو. تو ایوری بڈی ول بی ہیئر ٹمارو. یہ مت بولو کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے میں دیکھوں گا. نو, مجلس کا ثواب فرش عزا پہ, ٹی وی پہ نہیں. کم ٹو دی ماسک, کم ٹو دی فرش عزا. کسی کی مجلس ہو, عابد الرحمی کی ہو, کسی کی ہو, فرش عزا پہ جو بیٹھنے کا ثواب ہے وہ ٹی وی کے سامنے مجبوری اگر ہے, ضعیفی ہے, کوئی کام ہے, بیمار ہے, وہ الگ بات ہے. اچھے کرتے جوان بیٹھے ہوئے ٹی وی کے سامنے کیوں؟ آئی ایم ٹائرڈ. چائے کی کپ ہونا, ریلیکس کرتے ہوئے مجلس نہیں ہوتی. یاد رکھو مادر حسین فرش عزا پہ آتی ہے. بس مولا آباد رکھے. میں نے آج 10 منٹ محسن بھائی سے پرمیشن لیا کہ میں 10 پہ ختم کروں گا. بس مولا آپ کو آباد رکھے دوستو, مولا آباد رکھے. دن کتنی جلدی گزر گئے نا. آج میرے مولا حسین کا 20واں ہے, 10واں ہے, 20 محرم ہے. غریب فاطمہ کے لال کا 10واں ہے. آج سیدانیہ کہاں تھی؟ کوفے سے نکل گئی تھی. بی بی کوفے سے آگے بڑھ گئی تھی. میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ زینب کوفے سے آگے بڑھ گئی. علی کی بیٹی, سر پہ چادر نہیں ہے, بازو میں رسن ہے, سارے نیزے پہ سب کے سر بلند ہے. چوتھے امام سے واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے پوچھا تھا کہ مولا سب کے سر تو نیزے پہ بلند تھے, ایک سر خلی کی گھوڑے کی گردن پہ بندھا ہوا, مولا وہ سر نیزے پہ کیوں نہیں بلند ہوا, وہ کس کا سر تھا؟ تو اس وقت میرے مولا نے کہا روتے, وہ میرے چچا عباس کا سر تھا. کہا مولا وہ نیزے پہ کیوں نہیں بلند تھا؟ تو کہا جب بھی نیزے پہ بلند ہوتا اور عباس زینب کے کھلے ہوئے سر کو دیکھتا, سر مبارک نیچے گر جاتا. آج مولا عباس کی کچھ مصیبت کو بیان کرو کہ کہاں کہاں عباس کی شہادت کے بعد مصیبتیں آئیں. دوستو بس میں 10 منٹ زیادہ پڑھا, 10 پہ مجلس ختم کروں گا انشاءاللہ. مجھ سے خواہش کی گئی, میں نے محرم کے عرصے میں ایک میر انیس کا ایک بند پڑا تھا مرثیے کا, کہ جب 28 رجب کو قافلہ جا رہا تھا, خبر رسول پہ حسین اور مولا حسین اور بی بی زینب نے سلام کیا کہ نانا تیرا حسین آیا ہے. بی بی نے کہا آپ کی بیٹی آئی ہے, نواسی آئی ہے. وہاں سے جب ماں کی لحد پہ آئے اور آ کے ماں کی لحد پہ حسین نے ماتھے کو رکھا, بی بی زینب نے اپنے ماتھے کو رکھ کے کہا اماں میں جا رہی, خدا حافظ. حسین نے کہا تھا کہ اماں خدا حافظ. تو اس وقت ایک آواز آئی فاطمہ کی لحد سے. اس آواز کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا کہ جس کی خواہش کی گئی اس لیے میں یہ پڑھ رہا. میں نے عشر اول میں یہ پڑھا تھا. عجیب درد کا منظر تھا جب حسین خبر فاطمہ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے اماں میں جا رہا, اماں مدینہ چھوڑ دے رہا, اماں لیکن جب بھی میں پکاروں میری مدد تو ضرور آنا. تو خبر فاطمہ سے آواز آئی جسے میر انیس نے کہا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کدھر, وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر, شکم غیر سے گو ہے پوا میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی. یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار. ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. یہ فاطمہ نے عباس کے حوالے کیا تھا. عزیزو شہادت عباس کے بعد ہر منزل پر عباس یاد آئے. حسین کہ
اوپر تھا جب پتھر آئے، تیر آئے، نیزے آئے، تلواریں چلی، اس وقت بھی حسین نے عباس کو یاد کیا۔ جب شہادت کے بعد جب پہلی مرتبہ زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، عباس یاد آئے۔ ہر تماچے پہ سکینہ عباس کو یاد کرتی تھی، پیٹھ پہ تازیانہ آتا عباس یاد آتے، کوفے میں داخلہ ہوا عباس یاد آئے، شام پہنچی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، شام میں پہنچی، سب سے زیادہ جو کثرت سے عباس کی یاد آئی وہ دو جگہ تھی، اسی دو جگہ پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، اور بی بی صرف دربار میں اس لیے گئی کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زینب نے کہا تھا بھیا گھبراؤ مت، زینب دربار میں چلی جائے گی، لیکن اکیلی نہیں گئی، نجف کا رخ کیا، کہا بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی بابا۔ اور جب دربار میں زینب پہنچی، بس دوستو دربار کی ایک مصیبت سن لو، جہاں عباس کی یاد آئی، اور ایک زندان کی ایک مصیبت سن لو۔ جب دربار میں پہنچی، ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی تھی، ایک گوشے میں یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سامنے حسین کا سر تھا، یزید چھڑی اٹھاتا تھا، حسین کے ہونٹوں پہ مارتا تھا۔ زینب کانپنے لگی، آگے بڑھ کے کہا یزید یہ ظلم مت کر، یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا رسول چوما کرتے تھے۔ تو یزید نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو شمر نے کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ بس دوستو یزید ظالم کہتا ہے کہ میں زینب سے بات کرنا چاہتا، یہ قیامت کا لمحہ کہ یزید اور زینب سے بات کرے۔ ساری بیویوں نے زینب کو گھیر لیا، ساری کنیزوں نے گھیر لیا۔ یزید نے شمر سے کہا شمر تازیانہ لگا کے سب کنیزوں کو ہٹا دے۔ شمر تازیانہ لے کے ساری کنیزوں کو ہٹایا، لیکن دوستو فضا آ کے زینب کے سامنے ٹھہر گئی، کہا میں نہیں ہٹوں گی، میں نہیں ہٹوں گی۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، فضا پلٹی یزید کی طرف، اس کے قبیلے کے، فضا کے قبیلے کے 200 جوان ننگی تلوار لے کر یزید کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے فضا نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے اوپر شمر تازیانہ مارتا، اور تم دیکھ رہے ہو وہ 200 جوان تلوار لے کر یزید کے سامنے آ گئے۔ کہا یزید شمر کو روک دے ورنہ ہم تلوار نکال لیں گے۔ عزیزو یزید کا تو سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا عباس آج کنیز کے بچانے والے ہیں، تیری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں۔ یا یاد آئی یا جب سکینہ دفن کی جا رہی تھی، اس وقت زینب نے کہا کہ عباس سکینہ دفن ہو رہی تم کہاں ہو؟ مومنین آپ اسی طرح عورت مرد سے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، جا بیٹھے رہیں۔ مجھے 2 یا 3 اعلان کرنا ہے، پلیز پہلے میں دعا کروں گا پھر اعلان کرنا، پلیز۔ یہ بہت خاص مجلس تھی، مولا عباس کا وسیلے سے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، مولا عباس کے مصائب کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایک آمین سب کی تقدیر بدلے گا، سب مل کے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب آمین بولو۔ پروردگار اس مجلس کو قبول فرما لے، ان آنسوؤں کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہم میں جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ دے۔ مولا عباس کے نام پہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کی عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ جہاں سیریا میں سیدانیوں کے روضے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، جو رزق کے پرابلم سے ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ کچھ مومنین بیمار ہیں، کچھ بچے بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کرتا، بے بیمار ہے، کربلا بیمار ہے، مدینہ، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اور مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔